اس میں میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈالا, اس میں میں نے گورنر ایس سی سی پی, چیئرمین ایس سی سی پی کو ڈالا, میں نے سیکٹری فائنانس کو ڈالا. تو اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے, وہ وقت آ گیا تھا جس کا ابھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے, کہ میں آپ کو ہزاروں نقصانات گنوا سکتا ہوں, لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر وہ سلسلہ جاری رہتا, جہاں ہم 2018 میں پہنچ چکے تھے, تو آج شاید ہم 40% اسلامک بینکنگ اچیو کر چکے تھے پاکستان میں. لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. تو میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے یہ صرف رجسٹر کر رہا ہوں. ہم نے کئی اور چیزیں کی. ہم نے ایک ونگ قائم کر دیا جس کا بھی حضرت کہتے ہیں ڈویژن. میں نے ان کو ایکسپلین کیا, ڈویژن ایک منسٹری کا نام ہے. منسٹری تو ہمیں کھڑی نہیں کر سکتے, نہ اس کی ضرورت ہے. اس کا اصل جو محور ہوگا کام کرنے کا, وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, جس نے بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے. اور لیکن اس کی چیزیں, جیسے میں خود چند چیزیں میں نے آپ کو ایڈیشنل گنوائی ہیں, میوچل فنڈز ہیں, انشورنس ہے. تو اس کے لیے انشورنس جو ہے اب ایس سی سی پی کے پاس ہے. تو ان دونوں ریگولیٹرز کو اس کام میں, اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا دل کے ساتھ. اور جتنے معزز بینکر حضرات یہاں ہیں یا نہیں ہیں, ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی 5 سال میں عرصے میں نہ ہونے والا کام نہیں ہے. یہ 5 سال میں ہو سکتا ہے. اور اگر یہ 2-3 سال میں جو 2013 میں شروع ہوا, 2016 میں, اور پھر ہم 20-21% پہ ہم نے پوری بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کر دیا, تو یہ اگر 5 سال اسی سپیڈ سے ہم چلے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں ہم بہت زیادہ آگے انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں. ہم نے اسی حوالے سے ہم نے اسپیشل ٹیکس ریلیف تک دی. ہم نے حضرت آپ کو یاد ہوگا, ہم نے کمپنی جو ہمارا آرڈیننس ہے, جو اسلامک جو تھی کمپنی جو پیور اسلامک بیسس پہ کام کریں, ان کو ٹیکس 2% ریلیف بھی ہم نے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو اپریل 20 میں جو آرڈر آیا ہے, یہ تو آنے سے پہلے ہی ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے تھا. ہم چل رہے تھے, لیکن جو ملک میں اس میں اس معاملے میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا, نہ ٹائم ہے, نہ جو ملک نے جو اس کے نقصانات اٹھائے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. آج ہر بندہ بلک رہا ہے کہ جی مہنگائی آسمانوں پہ ہے. وہ ملک جو دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا, جس میں مہنگائی کا ریٹ 4% تھا, جس میں فوڈ انفلیشن 2% تھی, جس میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو $24 بلین پہ چلے گئے, اور جس کی سٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 تھی, جس کی سٹاک مارکیٹ دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی, جس کی گروتھ جو ہے وہ 6.1% پہ تھی, یعنی لوسٹ انفلیشن, جس کا پالیسی ریٹ 6.5% پہ تھا. یہ وہ ملک تھا. اور پاکستان کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا دنیا کے گلوبل جو ادارہ ہے پرائس واٹر ہاؤس, کہ جس طرح پاکستان نے ترقی کی ہے, یہ 2030 میں دنیا کی پریمیم کلب G20 جسے کہتے ہیں, یہ اس کا ممبر ہوگا. یہ دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن جائے گی. ہم نے جو تجربے کیے اس ملک میں, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ بڑے باعلم ہیں, آپ کو پتا ہوگا. آج ہم 46 دنیا کی اکانومک پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034-2035. یہ ہے ہمارا. اگر ہمارا کام تھا کہ ہم مل کے اس 20-30 کے پیریڈ کو کنڈنس کرتے, اس کو شارٹن کرتے, ہم اس کو اچیو کرتے 2026-27 میں, ہو سکتا تھا. وہی ملک تھا نا جس کی دنیا تعریفیں کرتی تھی, کہتے تھے سیکنڈ بیسٹ چوائسز کنٹری ان دا ورلڈ فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں نے آپ کو سارے اشاریے گنوا دیے. لیکن بہرحال پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا مسرت ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو جیسے ہم نے اسلامک بینکنگ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو پش دینی ہے, اس کو اچیو کرنا ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پوری طرح ایفرٹ کرنی ہے, اسی طرح ہم نے پاکستان کی جس بھور میں یہ پھنس چکی ہے, جس کو اگمائر میں اس وقت راج ہے, اس میں سے نکالنا ہے. یہ اس کے لیے دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے, اس کے لیے دوا یعنی محنت کی بھی بڑی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں ہم کریں گے. میں بڑا یعنی آپٹیمسٹ ہوں کہ میں نے دیکھا کہ نیک نیت کے ساتھ آپ کریں. کہ 98-99 کا جو ٹینیور تھا, جب آپ نے اپنا ایٹمی دھماکے کیے تھے ایز اے بحیثیت ایک اسلامی ملک, کیا اس کو معاشی پابندیاں کو آسان تھی؟ دنیا کے بدترین معاشی پابندیاں اس ملک پہ لگی. اس میں کوئی کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوئی, کسی چیز کی لائن نہیں لگی, کسی چیز کی کمی نہیں آئی. ملک اللہ کے فضل سے 7-8 مہینے میں اس بھور سے نکل کے بالکل سٹینڈ آلون کھڑا ہو گیا.
2013 میں کیا تھا؟ پاکستان واز ڈکلیئرڈ میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری آن دا گلوب. اٹ واز پریڈکٹڈ ٹو ڈیفالٹ ان 6 سے 7 مہینے میں یہ دیوالیہ ڈکلیئر کرے گا. اٹھائے ساری دنیا کی رپورٹیں 2013 کی. الیکشن نہیں ابھی ہوئے تھے. اللہ نے ہمیں الیکشن جتوایا, ہم نے دن رات محنت کی, اللہ نے ایسی عزت دی کہ 3 سال میں وہاں پاکستان پہنچ کے ساری ان تعریفیں کر رہی کہ یہ تو دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا ہے ملک. تو ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں. ہم اس ملک میں تو اسی لیے کہتا ہوں چارٹ آف اکانومی ہونی چاہیے. آج کے موضوع کے حوالے سے میں ہم اس پہ اسی پہ رہتے ہیں. کچھ باتیں حضرت نے اور جناب مولانا تقی عثمانی صاحب نے کی ہیں, میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن سراج الحق صاحب نے بھی کی ہیں, میں اس کی کلیریفیکیشن کر دوں. یہ بالکل سراج الحق صاحب نے صحیح کہا, ہمارا ملک ٹوئن ڈیفیسٹ آج نہیں ہمیشہ سے ہے. ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. یہ ہماری ایک یعنی ہماری جڑ میں یہ بیٹھ گیا. ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اگر فسکل ڈسپلن امپوز کرے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے, اتنا نہیں ہو سکتا, اتنا ہو سکتا ہے, پھر اس ملک کے وزیر خزانہ کو 5 سال ایگزائل میں رہنا پڑتا ہے. یہ ہے اس کی. لیکن ہمیں سب کو کرنا پڑے گا. یہ کوئی میں کئی باتیں نہیں کر رہا. 2013 میں جب میں فائنانس منسٹر بنا تیسری دفعہ, میں نے سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ایز وزیر اعظم, اور میں آج ان کو سلوٹ کرتا ہوں, میں نے ان کے پاس گیا, میں نے کہا جو یہ وزیر اعظم کے ثواب دی تھی اختیار کے 43 مہینے ہیں, اس کو مجھے زیرو کرنا پڑے گا. یہ جتنے وفاقی وزراء ان کے ریسٹریشن فنڈز کو زیرو کرنا پڑے, انہوں نے مجھے اجازت دی. ایسے تو نہیں ہم 18 معیشت بننے کی طرف چل پڑے 3 سال میں. جب آپ ایسے کام کریں گے اس میں برکت بھی آئے گی, اس میں آپ کی ترقی ہوگی, اس کا آپ کا راستہ بھی نکلے گا. تو انہوں نے بڑی, تو یہ ساحل واقعہ بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو چکے. ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہے, اخراجات کو ریشنلائز کرنا, تاکہ ہم اس بجٹ خسارے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ ادھار لینا ہے. آپ کے قرضے کیسے بڑھتے ہیں کہ آپ کے قرضے اس لیے بڑھتے ہیں کہ جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے اور جو آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہمیں انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس ہیں اور جو اگر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے وہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن بھئی عملی طور پہ بھی کریں نا, فیصلہ کریں آپ کمٹمنٹ کے ساتھ, آپ ریزالو کریں کہ ہم نے کرنا ہے. میں نے جب 2013 میں پہلا بجٹ پیش کیا 5 دن میں, 7 جون 2013 کو میں نے اوتھ لی تھی. میں نے ایک کہا کہ بہت بوجھ ہے ملک پہ, انکم سپورٹ فنڈ کے نام پہ میں نے 0.5% ٹیکس لگایا. آپ کو اگر یاد ہو, انکم سپورٹ لیوی اس کا نام تھا. میں نے یہ تقریر میں کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے غریب ترین لوگوں میں جو کیش بانٹتی ہے حکومت, اس وقت 40 ارب بانٹ رہی, وہ اس میں جائیں گے, اس کو کوئی پیسہ ہاتھ نہیں لگائے گا. اتنی زیادہ اس کے خلاف رٹے ہو گئی اور اس شہر میں ہوئی اور سٹے ہو گئے. لوگوں نے obviously پیسے, میں نے کہا کہ اس کو اب زکوٰۃ تصور کر رہے 0.5% کو, کیونکہ یہ غریب ترین لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ خرچ کیا جائے گا پورے پاکستان سے. ان ڈیٹوں کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو تو اللہ دے, لوگوں نے نہیں دیے. میں سمجھتا لوگوں کو دینے چاہیے. ٹوٹل 80 لاکھ کا صرف ہوا, جس کا کوئی 20 ارب کا اندازہ تھا, تخمینہ تھا ہمارا, اگر یہ سٹے نہ ہوتے اس ملک سے, اس شہر سے. صرف اس 80 لاکھ میں 27 لاکھ میرے اکیلے کے تھے. میں نے کہا اگر میں نے یہ نافذ کیا اور میں نے یہ پرپوزل دیا ہے تو مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے. ٹو ہیل ود دیز اسٹیٹس. تو بات یہ ہے کہ آپ سب کریں نا, آپ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اسلامی بینکنگ کرنی ہے. اب صرف اسلامی بینکوں میں بزنس کریں, خود ہی ہو جائے گا, خود ہی وہ بھی لے آئیں گے. یہ ہانگ کانگ شنگھائی بینک, جب یہاں بھی اسلامک بینکنگ بہت پیچھے تھی, جب اس نے دیکھا کہ یورپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مارگیج لون, گھر کے لیے لون نہیں لیتے کنونشنل سودی, تو انہوں نے اجارہ شروع کر دی, اسلامی پروڈکٹ شروع کر دی, بہت چلتی ہے ادھر. میرے اپنے سن ان لاء نے وہ لیا, اس نے کہا میں نے نہیں لینا, حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے ہیں. جو آپ یہ اس کو دور کریں, یہ ایک پرابلم ہے. پلیز اسلامک بینکنگ کو آپ کنونشنل بینکنگ سے بہتر کریں, بہتر پرفارم کریں, سستا آپ کریں, یہ ضرور کامیاب ہو. لیکن میں آپ کو یہ عملی مثال دیتا ہوں, کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے چیلنج کر کے دیکھ لیں, میں اس کو سارا ثبوت دے دیتا ہوں. تو ہمیں اپنا بھی آپ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مل کے, جیسے میں نے آپ کو مثال 3 سال کے بعد حضرت ہم نے وہ اپیلیں جا کے جیتی سپریم کورٹ میں,
لیکن اس وقت تک وہ ہم یہ تھا، یہ ہے زکوٰۃ عشر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے کہ جی اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آج جیسے ہم ٹیکس سے بھاگتے ہیں پھر ہم زکوٰۃ سے بھی بھاگیں گے، اس میں بھی چوری، اس میں چوری کا پھر بڑا معاملہ بڑا غلط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ ایک پوائنٹ حضرت نے فرمایا کہ غیر سودی کاروبار والے بینکوں کو مزید برانچیں کھولنے کا اجازت نہ دیں۔ گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے نوٹ کر لی ہے، اس کو ایگزامن کرتے ہیں۔ جی او پی جو